اسی لیے امریکہ ایک سپر پاور ہے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 3 جولائی 2019۔ جب 9 سیٹوں والے جہاز نے جدید شہر کی فضاؤں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا تو جہاز کے اندر موجود ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ گورنر راڈ بلیگووچ نے اپنے اسسٹنٹ کو ٹیلی فون سننے سے منع کر دیا اور جھنجھلائی ہوئی آواز میں بولا کہ میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر ہو سکتی ہے کہ مجھے گورنری سے ہٹا دیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کی تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ بلیگووچ 16 سال قبل گورنر مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے ریاست میں اصلاحات کا نعرہ لگایا اور بے پناہ مقبولیت حاصل کی، لیکن اپنے وعدوں کو عملی جامہ نہ پہنا سکے۔ آہستہ آہستہ ان پر بد انتظامی، کرپشن اور مہنگائی کے الزامات بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ریاست میں سینٹ کی خالی سیٹ بیچنے کا الزام بھی آیا۔ وہ 9 دسمبر 2008 کو انہی الزامات کی بنیاد پر گرفتار بھی ہوئے۔ سینیٹروں کی ایک ٹیم ان سے تفتیش کرنے ریاستی دارالحکومت آئی تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ گورنر کو احتسابی عمل کے طریقہ کار پر بہت غصہ تھا کہ ایک اعلیٰ شخصیت کے مقدمے کو عام قوانین کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے بے شمار ٹی وی ٹاک شوز میں شرکت کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مختصر یہ کہ ہٹ دھرمی کی انتہا تھی کہ وہ کسی طرح بھی جھکنے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن مضبوط ملکی قوانین نے معاملے کو پارلیمنٹ تک جا پہنچایا۔ سینٹ میں اپنی حاضری سے پہلے ساری رات وہ اپنی تقریر خود لکھتے رہے، بوکھلاہٹ میں اپنی ٹانگ بار بار ہلاتے اور اپنی بیوی پیٹی کو پکارتے رہے۔ صبح دوسرے شہر میں موجود سینٹ کی پیشی کے لیے ایئرپورٹ جانے لگے تو گاڑیوں کا سرکاری پروٹوکول موجود تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ اب پروٹوکول کی زندگی سے باہر آ رہے ہیں، اس لیے دوبارہ ایک عام انسان کے تجربے سے گزرنا چاہیے، اور وہ خود اپنی گاڑی چلا کر ایئرپورٹ لے گئے۔ اس دوران ہوا میں اخباری رپورٹروں کے ہیلی کاپٹر مسلسل ان کی گاڑی کی تصویریں بناتے رہے۔ سینٹ ہال میں پہنچنے کے بعد وہ موٹی لکڑی والے دروازے کے باتھ روم میں گئے۔ سر پر پھرنے والا ان کا پسندیدہ کالا برش بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بس کھیل ختم ہوا، اور غصے سے بھرے سینیٹروں کے سامنے اپنا بیان پڑھ دیا۔ گورنر مینشن سے نکل کر سینٹ ہال اور واپس آنے تک 6 گھنٹے کے سفر کے دوران انہوں نے اپنے ساتھ ایک صحافی اور ایک کیمرہ مین کو رکھا، جن کے اخراجات اخبار انتظامیہ نے برداشت کیے۔ گورنر بلیگووچ صحافی سے بار بار 2 باتوں کا ہی ذکر کرتے رہے، جن میں سے ایک یہ کہ اب انہیں گورنری کی تنخواہ نہیں ملے گی تو وہ اپنے گھر کے قرضے کی قسط ہر ماہ کیسے ادا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ وہ سیاست میں اس انجام تک اس لیے پہنچے کہ انہوں نے غلط مشیروں کا انتخاب کیا، اور یہی ان کی سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی۔ بلیگووچ گھر پہنچے تو ملازم کو اپنا ذاتی سامان پیک کرنے کا حکم دیا، جو چند خاندانی تصاویر، ایک اسٹیچو اور کچھ کپڑوں پر مشتمل تھا۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے انہوں نے باورچی کا کندھا تھپ تھپایا اور کہا ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، میں ابھی تک گورنر ہوں، لہٰذا تمہاری شام کی چھٹی منظور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ ملازمین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ چند افراد پر مشتمل سامعین کو مخاطب کر کے بلیگووچ نے پوچھا کہ میں گورنر ہاؤس سے آبائی گھر کیسے جاؤں گا؟ کیا مجھے کسی سے لفٹ لینا پڑے گی یا بس پر بیٹھ کر جانا پڑے گا؟ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے گورنر ہاؤس کی ایک خفیہ راہداری سے نکلنے کا فیصلہ کیا، جس میں جا بجا پانی کھڑا تھا اور لوہے کے پائپ بکھرے تھے۔ کرپٹ حکمران کی یہ داستان اس ملک کی ہے جس کے دنیا پر جبر و تشدد کے چرچے سے اخبارات، رسائل اور کتابیں بھر چکی ہیں۔ یہ پرانے وقتوں کا نہیں بلکہ 30 جنوری 2009 کا واقعہ ہے۔ یہ ذکر الف لیلہ کے دیس کا نہیں بلکہ امریکہ کا ہے۔ بلیگووچ نے 1992 سے سیاست شروع کی اور ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن بنے۔ وہ بش انتظامیہ کے دوران امریکی ریاست ایلینوائے کے گورنر مقرر ہوئے، لیکن اسی انتظامیہ نے ان پر کرپشن کا مقدمہ چلایا۔ انہوں نے سینٹ کی جس سیٹ کو فروخت کرنے کی کوشش کی، وہ امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما کی خالی کردہ نشست تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے مندرجہ بالا گورنر کی رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ امریکہ میں عام شہری اور حاکم کے لیے ایک ہی قانون ہے، حکمران بدلنے سے انصاف نہیں بدلتا، جبکہ ہمارے ہاں تو عام شہری اور بااثر لوگوں کے لیے شاید علیحدہ علیحدہ قانون ہیں۔ انصاف گریڈ اور مرتبہ دیکھ کر کیا جاتا ہے، جتنا بڑا گریڈ اور مرتبہ اتنا ہی رعایتی انصاف۔ بادشاہ کا مذہب سب کا مذہب بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں باس کے موڈ کو ہی قانون سمجھا جاتا ہے، مگر امریکہ کی ریاست کے مندرجہ بالا کرپٹ گورنر نے اپنا ذاتی مکان بھی قسطوں پر حاصل کیا،
جبکہ ہمارے ہاں کرپٹ کلرک کے پاس بھی کئی ذاتی مکان اور پلازے ہوتے ہیں۔ مندرجہ بالا امریکی گورنر بلیگووچ ڈیموکریٹ تھے اور ڈیموکریٹک صدر کی حکومت کے دوران ہی فارغ ہوئے، جبکہ یہاں کرپشن کے مقدمات عموماً حکومت برخاست ہونے کے بعد بنائے جاتے ہیں۔ جارج بش کو شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ پوری دنیا اسے ایک ظالم شخص قرار دیتی تھی، بلکہ اس لیے ہوئی کہ اس نے امریکیوں کو غیر مطمئن کر دیا تھا۔ اپنے شہریوں کے لیے یکساں انصاف کی وجہ سے ہی امریکہ 53 ریاستوں کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے۔ امریکہ میں ابراہم لنکن کے زیر استعمال 150 سالہ پرانی بائبل پر ہاتھ رکھ کر نیا صدر حلف لیتا ہے۔ امریکہ میں عام شہری اور حاکم کے لیے ایک ہی عدالت ہے۔ امریکہ کو قانون کا ملک یعنی نیشن آف لا کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان کو نیشن آف کانٹیکٹس کہا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں کسی بڑے سے تعلق داری کوئی بھی کرشماتی کام کر سکتی ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔